السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ قابل احترام علماء کرام، ذمہ داران مسجد، معزز حاضرین، ہمارے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے اول اور سب سے افضل عبادت علم حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ کو منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا دائرہ صرف نماز کی حد تک، زکوٰۃ کی حد تک یا حج کی حیثیت سے ان امور کی حد تک اللہ کی عبادت کا دائرہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت میں سب سے پہلے، سب سے اول اور سب سے افضل عبادت علم حاصل کرنا ہے۔ تو جیسے ہمارا وقت صوم و صلاۃ اور حج و زکوٰۃ کے لیے گزرتا ہے عبادت کی نیت سے، ویسے ہی جب کبھی ہم شرعی علم حاصل کریں گے، دینی علم حاصل کریں گے، ایمانی علم حاصل کریں گے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف ہو رہا ہے۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے آج مختلف مقامات ہیں۔ کوئی اسکول سے، مدرسے سے، اسلامک سنٹر سے، کسی لائبریری سے، سوشل پلیٹ فارم سے، کسی اور مقام سے علم حاصل کرتا ہے، لیکن مسجد میں یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، مسجد میں علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہونا، ایک دفعہ آپ کا آنا ہر وزٹ پر اللہ تبارک و تعالی مکمل حج کرنے کے برابر اجر دیتا ہے۔ یہ عبادت کا کام بھی ہے اور انتہائی فضیلت والی عبادت کا کام ہے۔ یہ جذبہ ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ تازہ رہنا چاہیے، ہمارے دلوں میں ہمیشہ تازہ رہنا چاہیے۔ جب کبھی آپ درس قرآن کے لیے آئیں، درس حدیث کے لیے آئیں، جمعے کے خطبے کے لیے آئیں، یا ان جیسی مناسبتوں کے لیے مسجد میں جمع ہوں علم حاصل کرنے کے لیے، یہ عقیدہ رکھیں، یہ یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مکمل حج کرنے کے برابر اجر دے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ معزز حاضرین، ہم کو اس ملاقات میں، اس نشست میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، تبادلہ خیال کرنا ہے، وہ خاص طور پر نوجوانوں کے متعلق گفتگو کرنی ہے اور ان کی دینی غفلت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ زندگی کا جو مقصد ہے اللہ کی رضا کے بعد جنت کو حاصل کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم سے دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ تمام ایسے کام ہیں جن سے موجودہ دور میں اکثر لوگ اور بالخصوص نوجوان طبقہ مجرمانہ غفلت برتے ہوئے نظر آتا ہے۔ کوشش کریں گے کہ ہم اپنا کردار سمجھیں، اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ اللہ نے کس کو کون سی ذمہ داری دی، اصلاح معاشرہ کے لیے، اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے، اپنے نوجوان طبقے کی حفاظت کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے، اپنی ہدایت پر استقامت کے لیے کس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بالخصوص ہم اولاد کے حوالے سے، اور وہ اولاد جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے یا جوان شمار ہوتی ہے، ان کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو یہ جانیں کہ یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے۔ یقیناً جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو اللہ کے پاس ذمہ دار رہتے ہیں،
اللہ کے پاس جواب دہ رہتے ہیں، لیکن ان کی بچپن میں دینی اور ایمانی تربیت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہم والدین کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا یا نہیں کیا؟ اس کا جائزہ لینا، اس کا محاسبہ کرنا اور اس جانب توجہ دینا ہم تمام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید کا ہم مطالعہ کریں، ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، ایک مومن کے لیے صرف صالح ہونا، نیک ہونا کافی نہیں، بلکہ صالح ہونے کے ساتھ ساتھ مصلح ہونا، اصلاح کرنے والا ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا یہ طریقہ رہا۔ انبیاء علیہم السلام نے کیا بات بتائی؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میری جتنی طاقت ہے، اپنی طاقت کے دائرے میں میں اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اصلاح جب کہتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں دوسرے لوگ آتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کی بات آتی ہے، جبکہ معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک ایک شخص کے ذریعے، ایک ایک فرد کے ذریعے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ جب افراد کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہوگی، جب افراد کی اصلاح نہیں ہوگی، اصلاح نفس نہیں ہوگی، اصلاح ذات نہیں ہوگی، خود اپنی اصلاح نہیں ہوگی، تو پھر چراغ سے چراغ کیسے جلے گا؟ معاشرے کی کیسے اصلاح ہوگی؟ اصلاح کی جب بات کریں تو تمام کی اصلاح کی بات کریں، پہلے اپنے سے ابتدا کریں اور پھر اس کے بعد نوجوان نسل ہے، یا پھر خواتین ہیں، بچیاں ہیں، لڑکے ہیں، یا پھر ذمہ داران ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان تمام پر ہم گفتگو کریں۔ اور دوسری بات توجہ دینے کی یہ ہے کہ جب کبھی اصلاح کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اخلاقیات کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یقیناً ہم کو اپنے اخلاق کی اصلاح کرنی ہے، لیکن اصلاح میں سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام نے عقائد اور ایمانیات کی اصلاح کی، منہج کی اصلاح کی، فکر کی اصلاح کی، طریقہ کار کی اصلاح کی، اور پھر عبادات کی بھی اصلاح کی، معاملات کی بھی اصلاح کی۔ یہ تمیز دی کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز جائز اور ناجائز ہے۔ تو صرف اصلاح اخلاقیات کی حد تک نہیں ہے، بلکہ عبادات میں بھی اصلاح کرنی ہے، معاملات میں بھی اصلاح کرنی ہے، اور اسی طرح عقائد اور ایمانیات میں اصلاح کرنی ہے۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، ہر ممکن ذریعہ اختیار کریں، اپنی طاقت کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں ہر ممکن وسیلہ اور ذریعہ اختیار کرے۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، انبیاء نے جیسے اصلاح کی ویسے اصلاح کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم مجرمانہ غفلت سے اپنے آپ کو دور رکھ سکے اور اپنا جو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہے، اپنے تعلق سے، معاشرے کے تعلق سے، نوجوان طبقے کے تعلق سے ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بتائی، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جب تک بستی والے اصلاح کرتے رہیں گے تمہارا رب ہلاک کرنے والا نہیں۔ یعنی اس آیت کا مفہوم یہ نکلا کہ اپنے آپ کو ہلاکتوں سے بچانا ہے، ظلم اور زیادتیوں سے بچانا ہے، اوروں کی شرارتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، شخصی طور پر، انفرادی طور پر، اپنے طور پر نیک ہونا کافی نہیں، بلکہ نیک ہونے کے ساتھ ساتھ، صالح ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا کہ مصلح، اصلاح کرنے والے ہونا ضروری ہے، اور اصلاح
جامع انداز سے ہونی چاہیے، عقائد اور ایمانیات کے اعتبار سے بھی ہونی چاہیے، عبادات و معاملات کے اعتبار سے بھی ہونی چاہیے، اور اخلاقیات کے اعتبار سے بھی ہونی چاہیے۔ جب اصلاح ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس امت پر ظلم اور زیادتی ہونے سے اس امت کو بچا لے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ وعدہ ہے۔ معزز حاضرین، ہم نے فرائض کا دائرہ بالکل محدود کر دیا، فرائض کے دائرے کو، واجبات کے دائرے کو ہم نے بالکل تنگ کر دیا۔ صوم و صلات اور حج و زکوٰۃ کو ہم فرض سمجھتے ہیں، صرف انہی عبادتوں کو فرض سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوان طبقے پر نظر رکھنا، اپنی اولاد کی دینی اور ایمانی نگرانی کرنا، ان کی تربیت کرنا بھی ضروری قرار دیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تاکیداً حکم دیتا ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تعلیمات دیتا ہے، ہدایات دیتا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کیا تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے سلسلے میں دیں۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کرتے چلیں، بے شمار آپ کو تعلیمات ملیں گی جو ان کو رب شناس بنانے کے لیے، اللہ کی پہچان کرنے والا بنانے کے لیے یہ تعلیمات ان کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے اس حوالے سے، ذمہ داری کے حوالے سے بے شمار آیتیں نازل فرمائی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اصلاح ہم کو کرنی ہے، نوجوانوں کی اصلاح کرنی ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو بحیثیت سرپرست اور ذمہ دار سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روک لو، ان سے سوالات ہوں گے۔ اللہ نے جو ذمہ داریاں ہمارے کاندھوں پر ڈالی تھی، ہم نے اچھا لقمہ فراہم کیا، ہم نے عمدہ لباس فراہم کیا، ہم نے اچھی سواری فراہم کی، ہم نے دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ تعلیم دینے کی ہم نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن کیا ہم نے ان کو ایک اچھا دیندار مسلمان بنایا، ایک اچھا دیندار انسان بنایا، ایک ذمہ دار اور فرد شناس انسان بنایا جسے دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ فرشتہ ہے یا فرشتہ صفت ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد استرعاہ اللہ رعیة فلم یحطها بنصیحة لم یرح رائحة الجنہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی جس کسی کو ذمہ داری دیتا ہے، باپ کی ذمہ داری، بڑے بھائی کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری، کسی تنظیم کی ذمہ داری، کسی مسجد کی ذمہ داری، کسی معاشرے کی ذمہ داری، اللہ تبارک و تعالی جب کبھی کسی کے کاندھوں پر ذمہ داری ڈالتا ہے اور وہ بندہ ذمہ دار ہونے کے بعد مکمل ان کا بھلا نہیں چاہتا، ان کی خیر خواہی نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں وہ جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کرے گا۔ اور جنت کی خوشبو مختلف احادیث کے اعتبار سے کبھی 40 سال کی مسافت کی دوری سے محسوس کی جاتی ہے، 70 سال کی مسافت کی دوری سے محسوس کی جاتی ہے، 100 سال کی مسافت کی دوری سے محسوس کی جاتی ہے۔ یعنی جو افراد ذمہ دار ہونے کے باوجود غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل ہونا تو درکنار دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا نہیں کرے گا۔ یہ سخت ترین وعید ہے مجرمانہ غفلت سے اپنے آپ کو باز رکھنے کے لیے اور معاشرے میں ایک ذمہ دار اور باوقار کردار ادا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ معزز حاضرین، بچے جب پیدا ہوتے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے وہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتے ہیں، دین و ایمان پر باقی رہتے ہیں، والدین ان کو
یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، ان کی فطرت کو متاثر کر دیتے ہیں، ان کی فطرت کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم سرپرستوں کا یہ بنیادی فریضہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے اچھی دیندار عورت کا انتخاب کرے اور اس کے بعد اللہ سے دعائیں کریں، ویسی دعائیں جو دعائیں انبیاء علیہم السلام نے کی، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ اس امت کو، مجھ کو، میرے معاشرے کو افراد کی ضرورت ہے، عددی طاقت کی ضرورت ہے، نسل کی ضرورت ہے، نوجوان طبقے کی ضرورت ہے، لیکن اس کی صفت کیا ہونی چاہیے، اس کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ ربی حب لی من الصالحین، من الصالحین، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، وہ پاکیزہ ہو، وہ نیک صالح ہو۔ جب اولاد نیک صالح ہوگی تو آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گی، صدقہ جاریہ بھی بنے گی، ورنہ یہ اولاد وبال جان بن جائے گی، درد سر بن جائے گی۔ انبیاء علیہم السلام نے اولاد کے نیک صالح ہونے کی، ان کی ولادت سے پہلے دعائیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں دعا کرنے کا سلیقہ بتایا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمارے جوڑوں سے، ہماری اولاد سے تو ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ انبیاء علیہم السلام کی زندگانیوں کا آپ مطالعہ کریں، انبیاء علیہم السلام نوجوانی کے مرحلے میں ہوں یا ان کی اولاد نوجوانی کے مرحلے میں ہوں، کیسے انبیاء علیہم السلام نے فکر کی اور اللہ سے دعاؤں کا بھی اہتمام کیا، عملی تدابیر بھی اختیار کی، کوششیں بھی کی اور اللہ سے تعلق مضبوط رکھا دعاؤں کے ذریعے۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مختلف انبیاء کی مثالیں ہم بیان کریں۔ انبیاء علیہم السلام میں جو معروف نبی ہیں، جو امام الحنفاء ہیں، ابو الانبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام، ہم ان کی دعاؤں پر غور کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعائیں کی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ غور کرنے کا مقام ہے، آج اللہ نے ہم کو صاحب اولاد بنایا، ہم نے کب اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو میری اولاد کو بھی نمازی بنا؟ انبیاء علیہم السلام نے دین و ایمان کی فکر کی، عبادتوں کی فکر کی، نیک صالح بنانے کی فکر کی۔ اتنا ہی نہیں، صرف عبادتوں کا معاملہ ہی نہیں، اپنی ہدایت اور اپنی استقامت کے ساتھ اولاد کی بھی دینی فکر کی۔ اور پھر دوسری دعا آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میری نسل کو بت پرستی سے بچا لے، شرک سے بچا لے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ چھوٹی سی آیت اپنے اندر بہت بڑی بڑی باتیں لی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس زعم میں نہیں رہ سکتا کہ اس کو توحید و ایمان کی ضرورت نہیں، عقیدے کی ضرورت نہیں۔ ہم تو صحیح العقیدہ ہے، ہماری جماعت صحیح العقیدہ ہے، ہمارا گھرانہ صحیح العقیدہ ہے۔ نہیں، انبیاء علیہم السلام جب توحید کی فکر کیا کرتے ہیں، انبیاء علیہم السلام جب شرک سے ڈرتے ہیں، آگاہ اور چوکنا رہتے ہیں، تو غیر نبی کو کس قدر اپنے دین و ایمان کی فکر کرنی چاہیے، توحید و ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور کس قدر شرک سے، کفر سے اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو چوکنا رکھنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بھی فکر کی، اپنی اولاد کی بھی فکر کی، عقیدے کی بھی فکر کی، عبادات کی بھی فکر کی، اور اس کے لیے اللہ سے دعاؤں کا بھی اہتمام کیا۔ عملی تدابیر میں آپ دیکھیں، لقمان حکیم نے کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بچے
محبت بھرے انداز میں کہا، بھلی بات کے لیے بھلا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں جب عقیدے کی باتیں نکلتی ہیں، دینی موضوعات چھڑتے ہیں، لوگ بدتمیزی پر آ جاتے ہیں، نرم لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے۔ لقمان حکیم نے توحید کی بات بتانے کے لیے محبت بھرا انداز اختیار کیا۔ یا بنی لا تشرک باللہ، دنیا کی کوئی بات نہیں بتائی کہ یہ ہنر اختیار کرنا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی فکر کی تو توحید کی فکر کی، دین و ایمان کی فکر کی، شرعی علم کی فکر کی۔ یا بنی لا تشرک باللہ۔ یعقوب علیہ السلام پر جب موت کے آثار طاری ہو رہے تھے، نزاع کی کیفیت تھی، سکرات کا عالم تھا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا۔ وقت کم رہتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے بڑی اہم ترین باتیں کی جاتی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو کس بات کی فکر لاحق تھی اپنی اولاد کے تعلق سے؟ یعقوب علیہ السلام نے ایک ہی سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، جب میں گزر جاؤں گا تو تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ کی توحید کی فکر کی انبیاء علیہم السلام نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑی اہم ترین باتیں سمجھایا کرتے تھے۔ یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حدود کا خیال رکھنا، اللہ نے جس سے منع کیا اس سے رک جانا، اللہ نے جس کام کو انجام دینے کا حکم دیا اس کام کو انجام دینا، اللہ کی جو حدیں ہیں ان کا تم خیال رکھنا، باؤنڈری کو کراس نہ کرنا۔ احفظ اللہ یحفظک، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارا مددگار ہو جائے گا، اللہ تمہارا محافظ اور نگہبان ہو جائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی جب ہم اللہ کی حدود کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَاعْلَمْ، اور یہ بات بھی جان لو کہ لو ان الامۃ لو اجتمعت، تمام کے تمام لوگ مل کر تمہارا کچھ بھلا کرنا چاہے اتنا ہی بھلا ہوگا جتنا بھلا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، ساری کی ساری انسانیت مل کر اگر تمہارا کچھ بگاڑنا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا نقصان اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو عقیدے کی اتنی بڑی اہم ترین باتیں سکھائیں تاکہ ان کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کا موقع ملے، جنت کے وہ مستحق بن سکے، مجرمانہ غفلت سے اپنے آپ کو بچا سکیں، جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ والدین اس بات کے پابند ہیں کہ بچپن سے ان کی عملی دینی تربیت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب بچے 7 سال مکمل کر لیں ان کو نماز کا حکم دو۔ حالانکہ بالغ ہونے سے پہلے نماز فرض نہیں ہوتی ہے، لیکن 7 سال جب مکمل کر لیں نماز جیسے فرائض کا عادی بنانا چاہیے۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اگر 10 سال پورے کر لیں، آپ کی یہ 3 سال کی محنت رنگ نہ لائے تو ایسی صورت میں نماز نہ پڑھنے پر ان کو ہلکی سی مار سکتے ہیں۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور پھر اگلی جو ہدایت دی وہ یہ ہے وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر بھی الگ الگ کر دینے چاہیے کیونکہ وہاں سے بچوں میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ یہ تمام اسباب اختیار کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تاکہ معاشرے میں تربیت کا، دینی تربیت کا چلن ہو سکے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انبیاء علیہم السلام کی آپ زندگانیاں دیکھیں،
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی دینی اور ایمانی تربیت کی، اسماعیل علیہ السلام کی دینی تربیت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا، عمر درازی میں جو بڑھاپے کا سہارا ہے، اللہ نے معجزاتی طور پر اولاد عطا کی ہے۔ جب اولاد چلنے پھرنے کے لائق ہو تو اس سے دلی تعلق اور بڑھ جاتا ہے، دلی محبت اور لگاؤ اور سخت ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا کہ میں خواب میں تجھ کو دیکھتا ہوں ذبح کرتے ہوئے، اور انبیاء کے خواب وحی کے درجے میں ہوتے ہیں۔ اے بیٹے تمہاری رائے کیا ہے؟ غور کر کے تم اپنی رائے بتانا۔ فانظر ماذا تری، ابراہیم علیہ السلام کی تربیت آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی تربیت یافتہ اولاد کو آپ دیکھیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان۔ گفتگو والد کی جانب سے محبت بھرے لہجے میں ہوئی، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ اولاد بھی جواب دے رہی ہے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، استقامت اختیار کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ اپنی اولاد کا ماحول کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں سے موبائل چھین نہیں سکتے ہیں، رکھنے کے لیے آمادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ انبیاء کی اولاد کو آپ دیکھیں، وہ مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہے، ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، باپ کی اطاعت گزار ہے، خدمت گزار ہے، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہ ماحول کب بنے گا؟ جب ماں باپ اپنا کردار ادا کریں گے اپنی اولاد کی دینی اور ایمانی تربیت کرنے میں۔ میں اور ایک مثال یعقوب علیہ السلام کی دوں گا۔ عقیدے میں جیسے میں نے 2 مثالیں ان انبیاء کی دی، نتیجے میں بھی انہی انبیاء کی ہم مثالیں دیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی دینی اور ایمانی تربیت کی، نبوی تربیت کی، نبوی گھرانہ ان کو ملا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑی کڑی آزمائشوں سے گزارا، عورتوں کی آزمائشیں، قید کی آزمائشیں، لیکن اللہ کے فضل کے بعد یوسف علیہ السلام کو کس چیز نے بچایا؟ ماں باپ کی تربیت تھی، یعقوب علیہ السلام کی تربیت تھی۔ عورت ہے، شاہی گھرانے کی عورت ہے، اور پھر اس نے اپنے آپ کو تیار کیا، سنوار کر رکھا، اس نے سارے اسباب اختیار کیے۔ وغلقت الابواب، اور اس نے دھمکی بھی دی، اگر تم میری بات نہ مانو تو قید میں ڈال دوں گی، جیل کروا دوں گی۔ ان تمام اسباب کے باوجود یوسف علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ اللہ کے فضل کے بعد یعقوب علیہ السلام کی دینی اور ایمانی تربیت میں، تو یہ تربیتیں رنگ لاتی ہیں جب ہم دینی اور اسلامی اقدار پر اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری دیکھی اور یوسف علیہ السلام کی دین پر ہم نے استقامت دیکھی۔ نوجوان طبقہ جو بگاڑ کی طرف بڑی تیزی سے جا رہا ہے، جنت سے دور اور جہنم سے قریب ہو رہا ہے، اللہ کی رضامندی سے دور اور ناراضگی کو مول رہا ہے، نوجوان طبقے کو چاہیے کہ ذمہ دارانہ کردار ادا کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی نصیحت یاد رکھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے قبیصہ رحمہ اللہ سے فرمایا، انی اراک شابا، اے نوجوان میں تم کو بھری جوانی میں پاتا ہوں، فصیح اللسان، تمہاری زبان میں بھی تاثیر ہے، مٹھاس ہے، فصیح الصدری، تمہیں اللہ نے صحت مندی بھی عطا کی، سینہ تمہارا چوڑا ہے۔ یعنی نوجوان میں راغب ہونے کے لیے، دلچسپی لینے کے لیے جو اسباب ہونے چاہیے، اللہ نے تم کو وہ ساری چیزیں عطا کی، لیکن میں تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ بھلی بات بتانے سے
پہلے اگر کوئی خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو ذکر کرنا چاہیے، سراہنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ذرہ نوازی کرنی چاہیے۔ ایسے نہیں کہ آئے اور اس کے فوراً بعد گفتگو کرنے لگے۔ تمہید باندھنی چاہیے تاکہ محبت کی فضا بنے، اپنائیت کا ماحول بنے، خیر خواہانہ جذبہ پیدا ہو، ناصحانہ ماحول پیدا ہو، اور سامنے والا آپ کی بات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے قبیصہ رحمہ اللہ سے فرمایا کہ کسی انسان میں 10 اخلاق کی باتیں ہوتی ہیں، 9 باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، لیکن ایک بات بری ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میرے پاس اچھائیوں کا غلبہ ہے، وہ ایک بری بات 9 اچھائیوں پر پانی پھیر دیتی ہے اور اس کو بگاڑ دیتی ہے۔ اس طرح سے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے نوجوان طبقے کی اصلاح فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو وہ نوجوان بڑا پسند ہے، لیست لہ صبوہ، جس کے پاس نوجوانی کے باوجود نوجوانی کے غلط شوق نہیں رہتے ہیں، اللہ کو وہ نوجوان بڑا پسند ہے۔ اسی لیے احادیث میں بڑی فضیلتیں بیان کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن افراد کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اس میں وہ نوجوان بھی ہوگا جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھتا ہے، اور وہ مرد آدمی بھی ہوگا، رجل طلبتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، ایک ایسی عورت جو خوبصورت بھی رہتی ہے، جس کے پاس اختیار و اقتدار بھی رہتا ہے، پاور بھی رہتا ہے، وہ گناہ کی دعوت دیتی ہے تو وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسے نوجوان اور ایسے مرد حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نعمتوں کو تم غنیمت جانو، کچھ نعمتوں کو تم غنیمت جانو، وہ نعمتیں چھن جانے سے پہلے، وہ نعمتیں ختم ہونے سے پہلے۔ جن نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ان میں جوانی کا مرحلہ بھی ہے۔ بڑھاپے کے آنے سے پہلے تم جوانی کی نعمت کو غنیمت جانو، اور پھر مزید فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار سے کسی انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ کچھ نعمتوں کے بارے میں سوال و جواب کا معاملہ نہیں ہوگا۔ علم کے بارے میں سوال ہوگا، تم نے جو علم حاصل کیا اس علم کی روشنی میں کہاں تک تم نے عمل کیا، کتنا تم نے عمل کیا، اور کچھ سوالات مال کے بارے میں ہوں گے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کن مقامات پر خرچ کیا، اور کچھ سوالات عمر کے بارے میں ہوں گے، اور عمر کے خاص مرحلے میں نوجوانی کے بارے میں ہوں گے کہ عمر کہاں پر فنا کی، اور اللہ نے جو تمہیں طاقتور جوانی عطا کی تھی فیما ابلہ، کن مقامات پر تم نے اپنی مضبوط جوانی کو بوسیدہ کیا۔ یہ سوالات ہونے والے ہیں اللہ کے دربار میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو دین پر عمل کرنے کے لیے ہر لحاظ سے آمادہ کیا، اور بالخصوص اس امت کی جو خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کے تعلق سے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی۔ اتقوا اللہ فی النساء واستوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر تم باپ ہو اپنی لڑکیوں کے بارے میں، اگر تم بھائی ہو اپنی بہنوں کے بارے میں، اگر تم شوہر ہو اپنی بیویوں کے بارے میں، تم اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کی دین و ایمان کی حفاظت کرنی ہو، عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہو، ایمان پر، ہدایت پر استقامت کا معاملہ ہو، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنا ہو۔ ان تمام معاملات میں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تاکیداً حکم دیتا ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہنے کی میں تمہیں
انہیں تلقین کرتا ہوں۔ نوجوان طبقہ کبھی کھل کر جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، بلکہ عمومی طور پر لوگ کبھی چھپ کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کھل کر گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہم تمام کو یاد رکھنا چاہیے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول۔ لوگوں سے تو چھپتے ہیں، چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے، علم کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، تدبیر کے اعتبار سے، کائنات کا نظام چلانے کے اعتبار سے۔ رات کے اندھیرے میں اللہ کو ناراض کرنے والے جو کام ہوتے ہیں، رات کے اندھیرے میں اللہ کو ناراض کرنے والی جو باتیں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے باخبر رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں سنائی، ان وعیدوں میں یہ بات بھی داخل ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے افراد ہوں گے جو نیکیوں کو پہاڑوں کے مانند لے کر آئیں گے، پہاڑوں کے مانند ان کی نیکیاں ہوں گی، اتنی وزندار نیکیاں ہوں گی، اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی، لیکن تہجد گزار ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اتنی بڑی بھاری مضبوط نیکیوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے ریت کے ذرات کے مانند بنا دے گا۔ لیکن ان کی غلطی کیا ہوگی؟ وہ کون لوگ ہوں گے جو اتنے نیک کام کرنے کے بعد ان کی نیکیاں ضائع ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے جب تنہائی اختیار کرتے ہیں، جب تنہائی اختیار کرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا تنہائی میں خلوت میں ارتکاب کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اتنی بڑی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے، خلوت کے گناہوں سے، تنہائی کے گناہوں سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، چاہے وہ محفل میں ہو، علانیہ طور پر ہو یا تنہائی میں ہو، چھپ کر ہو، لیکن جب گناہ علانیہ طور پر ہونے لگے تو اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، اللہ نے سخت وعید بیان کی، نکیر کی، تنبیہ کی، جھنجھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم اپنی محفلوں میں علانیہ طور پر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی معافی، میری ساری امت کو عافیت مل سکتی ہے، اس کی معافی تلافی کا امکان ہو سکتا ہے، الا المجاہرین، لیکن وہ افراد جو کھلے طور پر، علانیہ طور پر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کو عافیت ملنے والی نہیں، ان کے یہاں، ان کے لیے اللہ کے یہاں جواب دہی کا معاملہ انتہائی سنگین ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذمہ دار بنائیں، چاہے ہم اولاد کی شکل میں ہو، والدین کی شکل میں ہو، شوہر اور بیوی کے اعتبار سے ہو، معاشرے کے کسی بھی فرد کی حیثیت سے ہو، مجرمانہ غفلت سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر کسی کے ساتھ اللہ نے نگران فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے فرشتے ساتھ رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد گناہوں کو بھول بھی جاتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہ چیزیں نوٹ کی ہوئی رہتی ہیں۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اسی لیے جو کوئی ذرہ برابر بھی خیر کرے گا اللہ کے یہاں دیکھ لے گا، ذرہ برابر بھی شر اس سے سرزد ہوگا اللہ کے یہاں وہ دیکھ لے گا۔ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے، اللہ کے یہاں جواب دہی کے تصور کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو یاد رکھیں۔ الیوم نختم علی افواہہم، دنیا میں آدمی
چرب زبان ہو سکتا ہے، مکار ہو سکتا ہے، لفاظ ہو سکتا ہے، اداکار ہو سکتا ہے، دنیا میں وہ کسی بھی طرح سے لوگوں کے ذہن و دماغ سے کھیل سکتا ہے، اپنے فریب میں لے سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ جس زبان کو بولنے کی اللہ نے صلاحیت دی اس پر مہر لگا دی جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور ہمارے ہاتھ، اللہ نے ان ہاتھوں کو دنیا میں بولنے کی صلاحیت نہیں دی، لیکن یہ ہاتھ بات کریں گے قیامت کے دن، اور پھر جن قدموں سے چل کر انسان گناہ کرتا ہے وہی قدم گواہی دینے لگیں گے۔ یہ منظر یاد رکھنا چاہیے، اور پھر خاص طور پر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں اپنے آپ کو انتہائی ذمہ دار بنا کر رکھیں، غفلت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ عذاب مجرموں پر آنے والا ہے۔ مجرموں پر اللہ کا عذاب تو آئے گا ہی، ظالموں پر اللہ کا عذاب تو آئے گا ہی، لیکن جو تماشائی بنے رہتے ہیں، انفرادی طور پر نیک رہتے ہیں لیکن مصلح نہیں بنتے، وہ بھی اللہ کے عذاب کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، تم ایسے عذاب سے ڈرتے رہنا جو صرف ظالموں پر آنے والا نہیں، یعنی خاموش تماشائی بنے رہنے والے جو اپنا کردار ادا نہیں کرتے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے اس عذاب کی زد میں آ سکتے ہیں، لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ یہ امت خیر امت ہے، سب سے بہترین امت ہے۔ یہ سب سے بہترین امت کیوں ہے؟ یہ امت صرف اپنے لیے نہیں رہتی بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمارے سینوں میں درد مند دل ہمارے لیے نہ دھڑکیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے فکر مند رہیں۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، نیکی کا ہمیں حکم دینا ہے، وتنہون عن المنکر، بدی سے روکنا ہے، وتؤمنون باللہ، اپنے دین و ایمان کو مضبوط کرنا ہے، توحید و ایمان کا درس لینا ہے۔ جب یہ خوبیاں ہوں گی تو یہ امت خیر امت ہوں گی۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے، نوجوان طبقے کی اصلاح کے لیے، ان کو غفلت سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے گھروں سے، مساجد سے ان کو جوڑ کر رکھیں، اہل علم سے ان کو جوڑ کر رکھیں۔ یہ فتنوں کے دور میں ہدایت اگر ممکن ہے، استقامت اگر ممکن ہے، کتاب اللہ کی روشنی میں یا کتاب اللہ کے ذریعے، سنت رسول اللہ کے ذریعے، صحابہ کرام کے سلف کے منہج کے ذریعے، تو پھر یہ امکان اسی وقت ہے جب لوگ اور نوجوان افراد فتنوں سے بچنے کے لیے اہل علم کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے گھروں سے، مسجدوں سے وابستہ رکھیں۔ تب ایسی صورت میں مختلف فتنوں کی روک تھام ہو سکتی ہے، ہدایت ممکن ہے اور ہدایت پر استقامت ہو سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی النبی وسلم۔ اچھا، خواتین بھی ہیں اس میں؟ کافی سوالات ہیں خواتین کی طرف، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کیا گیا کہ ہمارے لیے بینک اکاؤنٹ کھولنا ضروری ہے قانونی طور پر، اور ساری بینکیں انٹرسٹ بیسڈ ہوتی ہیں، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں، اور اس میں کام کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اگر آپ کے لیے ضروری ہے قانونی اعتبار سے بینک اکاؤنٹ کھولنا، تو سب سے پہلے آپ کسی اچھے لیگل ایڈوائزر سے صلاح کر لیں کیا آپ کے لیے کس حد تک ضروری ہے یا نہیں۔
اگر ضروری ہے تو ایسی صورت میں اللہ نے منع کردہ کاموں کی اجازت دی، ضرورت کے تحت مجبوری میں، اور جتنی مجبوری ہے بقدر ضرورت اور وقت ضرورت۔ اور جو کام کا معاملہ ہے انٹرسٹ بیسڈ بینک میں کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کہیں کسی کو انٹرسٹ فری بینک، اسلامک بینک، شریعہ کمپلائن بینک ملتی ہے تو ایسے بینک میں کام کر سکتے ہیں، ورنہ جو انٹرسٹ بیسڈ بینک ہیں ان میں کام کرنے سے بچنا چاہیے، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ واللہ اعلم۔ سوال یہ کیا گیا کہ اگر کوئی فوج میں ہو، شہید ہو جائے تو اسلامی نقطہ نظر سے اس کو شہید کہیں گے یا نہیں؟ اسلامی نقطہ نظر سے شہادت کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اگر جان کی قربانی کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو وہ سب سے کامل درجے کی، اعلیٰ درجے کی شہادت ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی حادثے میں مر جائے اپنے اختیار کے بغیر، غفلت اس نے نہیں برتی، حادثہ ہو گیا، جل کر مر گیا، ڈوب کر مر گیا، پیٹ کے درد کی وجہ سے مر گیا، اپنی عزت و آبرو کا دفاع کرتے ہوئے، ڈیفنس کرتے ہوئے، حفاظت کرتے ہوئے، اپنی جان کی، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے وہ مر گیا، دفاع کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ وہ شہداء کے مراتب میں ہے۔ اگر کوئی اپنے ملک اور اپنی زمین یا اپنے مال کی جانب سے دفاع کرتے ہوئے مر رہا ہے تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی شہادت کے درجے میں ہے۔ واللہ اعلم۔ اگر کوئی برادران وطن سلام کرنے لگے اور وہ مسلمان نہ ہو تو ان کو ہم کیا جواب دیں؟ ان کو آپ ایسا جواب دے سکتے ہیں جو شرعی حیثیت کا حامل نہ ہو، جیسے آداب کہہ سکتے ہیں، یا ایسا کوئی جملہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جس میں مذہبی حیثیت کا عمل دخل نہ ہو۔ اسکن ٹائٹ کپڑے پہننا، چھوٹا دوپٹہ رکھنا اور ایسے برقع پہننا، اس میں نماز ہوگی یا نہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کو اس لیے بنایا یواری سوآتکم، جسم نظر نہیں آنا چاہیے، سمجھ میں بھی نہیں آنا چاہیے، شرمگاہ وغیرہ محسوس نہیں ہونی چاہیے، لباس کا یہ مقصد ہے۔ اگر کوئی اسکن ٹائٹ کپڑے پہن کر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن کامل درجے کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ستر کا مقصد فوت ہو جائے گا، اور باجماعت نماز پڑھنے کی صورت میں دوسروں کی نگاہوں کو متاثر کرنے کا بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ اگر کسی تعلیم کی جگہ پر کسی مسلمان لڑکی کو حجاب کرنے کا موقع نہ ملے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس کو کوئی دوسرے اسکول میں، درسگاہ میں، کالج میں، جہاں پر عزت و آبرو کی حفاظت ہو، دین و ایمان کی حفاظت ہو، اس مقام پر وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہے تو جگہ تبدیل کر دینی چاہیے، کیونکہ صحبت کا اثر پڑتا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے، ذہن تبدیل ہو جاتا ہے۔ دینی اور ایمانی محفوظ ماحول میں وہ علم حاصل کریں، اس جگہ کو تبدیل کر دے۔ اگر کوئی ایسے مقام پر ہے کہ وہاں پر اس کے لیے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے تو ایسی صورت میں ماسک کا استعمال کرے، اوڑھنی کا استعمال کرے، جس قدر وہ اپنے آپ کو کور کر سکتی ہے کر کے رکھے۔ ماسک کے استعمال میں، ماسک اگر بڑا بھی ہوگا تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، جس قدر ہو سکے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ واللہ اعلم۔ اگر کوئی خاتون چیئر پر نماز پڑھ رہی ہے اور پیر کے
کچھ حصے سے برقع ہٹ رہا ہے تو کیا ایسی صورت میں نماز ہوگی یا نہیں؟ قدموں کو ڈھانک کر رکھنا یا ہاتھوں کو ڈھانک کر رکھنا ضروری ہے یا نہیں، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ ہاتھوں کا معاملہ احادیث اور روایتوں کے اعتبار سے اتنا سختی والا نہیں، لیکن قدموں کے سلسلے میں شدید اختلاف ہے کہ قدموں کو ڈھانک کر رکھنا ضروری ہے یا نہیں۔ ایک روایت ہے، اس پر حکم لگانے میں محدثین کے درمیان اختلاف ہے، یغطی ظہور قدمیہا۔ اختلافی امور سے اگر بچ جائیں، احتیاط پر عمل کر لیں اور قدموں کو ڈھانک کر نماز پڑھیں تو بہت بہتر بات ہے، ورنہ اگر کسی کے قدموں پر سے کپڑا ہٹ رہا ہے قدم پر سے تو انشاءاللہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ متفقہ طور پر نماز فاسد اور باطل ہو جائے گی یا دہرانا پڑے گا، کیونکہ اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے اس کو ضروری قرار نہیں دیا، واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے، زبردستی کیوں کر رہے ہیں پوچھنے؟ جی، کالج میں داڑھی نکال، انڈین کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں ہے داڑھی نکالنے کا، کیوں نہیں؟ کالج دیکھیے، تعلیم کا بورڈ ہو یا کچھ بھی ہو، سب کے لیے، کرسچین بھی ہوں گے وہاں پر، سکھ بھی ہوں گے، تو کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ اگر قانون اگر ہے تو آپ دیکھیں، ورنہ پھر آپ کسی لیگل ایڈوائزر سے مشورہ کریں، ان کو لیگل نوٹس دیں، آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا، دوسروں کا بھی مسئلہ حل ہوگا۔ ورنہ آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو یونٹ آپ سے قریب ہے، آپ کے اسٹیٹ میں، آپ کے ڈسٹرکٹ میں، وہاں جا کر آپ یہ بات رکھیں کہ فلاں کالج میں اس طرح کی زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کے لیے فریڈم ہے، اپنے مذہب پر پریکٹس کرنے کی آپ کو آزادی ہے، کوئی کسی کے ریلیجیس سینٹیمنٹ کو ہرٹ نہیں کر سکتا، یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ تو آپ خود ان کو جواب دیں کہ منع نہیں کر سکتے، اگر منع کر رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ لیگل اسسٹنس لیں، واللہ اعلم۔ واسطوں کا کہنا چاہ، اس میں دو باتیں ہیں۔ اگر کسی کی بدعقیدگی ہے کہ فلاں چیز مبارک ہوگی، فلاں چیز منحوس ہوگی، تو یہ شرک ہے، غلط عقیدہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کو بچنا چاہیے، یہ شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی ٹیکنیکلی بات کر رہا ہے کہ وینٹیلیشن ہونا چاہیے، دھوپ گھر میں آنی چاہیے، صحت کے اعتبار سے یہ فائدہ مند ہے، ایک جانب سے ہوا آئے، دوسری جانب سے ہوا خارج ہو گھر میں تازگی رہنے کے لیے، یا پھر بیڈ روم کچن کے اوپر نہ ہو، گرمی کی وجہ سے صحیح طور پہ آرام نہیں کر سکتے ہیں، کوئی معقول وجہ ہے تو انشاءاللہ ایسی باتوں میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن بدعقیدگی اگر وہاں پر آ رہی ہے کہ ایسا ہونے سے منحوس ہو جائے گا، ایسا ہونے سے مبارک ہوگا، تو یہ شرکیہ چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نیتوں پر دار و مدار ہے، کس نیت سے کیسے پلاننگ ہو رہی ہے وہ دیکھا جائے گا، واللہ اعلم۔